يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورۃ المائدہ کی تیسری آیت ہم پڑھ رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو بیان کیا، بعض ان جانوروں کو کہ جن کا کھانا حرام ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پر نام پکارا گیا ہو، والمنخنقہ، اور ایسا جانور جس کا گلا گھٹ کر وہ مر گیا ہو، والموقوذہ، ایسا جانور جس کو چوٹ لگی اور چوٹ کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، والمتردیہ، ایسا جانور جو اوپر سے نیچے گر کر مر جائے، والنطیحہ، ایسا جانور جس کو دوسرے جانور کا سینگ لگ جائے اور وہ مر جائے. اسی طریقے سے وہ جانور کہ جس کو کسی درندے نے پکڑ لیا اور ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو پھر اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. البتہ ان مذکورہ یعنی دم گھٹنے والا، موقوذہ، متردیہ، والنطیحہ وما اکل السبع، ان جانوروں میں سے اگر کسی کو ابھی وہ زندہ تھا اور ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہو جائے گا، ذبح کرنے پر خون نکل جائے حلال ہو جائے گا، ورنہ تو وہ حرام ہے. اسی طرح وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو کسی آستان پر یا کسی مندر یا مزار وغیرہ پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، ناجائز ہے. اسی طرح وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعہ سے تقسیم کرنا، تیروں کے ذریعہ سے تقسیم کی جو ایک خاص قسم عربوں کے یہاں تھی اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، جس کا تعلق جوئے اور سٹے کے ساتھ تھا. یا تیروں کے ذریعہ سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی حرام کیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے. پھر سب کے بارے میں فرمایا ذالکم فسق، کہ یہ سارے کام فسق کے ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے بچو. اس کے بعد اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حجۃ الوداع میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 سے زائد صحابہ کرام تھے اور آج کوئی مشرک مکۃ المکرمہ میں نہیں تھا، کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف مسلمان ہی حج کر رہے تھے. سن 9 ہجری میں تو مشرکوں نے اور مسلمانوں نے مل کر حج کیا، مشرک بھی ساتھ میں شریک تھے، لیکن سن 9 ہجری ہی میں یہ اعلان کر دیا گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد اب مسجد الحرام کے قریب نہیں آئیں گے، ان کو پابندی لگا دی کہ منع کر دیا گیا. پھر سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اس میں صرف مسلمان آپ کے ساتھ ہے، کوئی مشرک آپ کے ساتھ حج میں شریک نہیں ہوا، اسے ہونے ہی نہیں دیا گیا. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے. یعنی آج تک ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ دین دب جائے گا، اس کو ہم مٹا دیں گے، لیکن اب وہ مایوس ہو گئے، اب وہ اسے مٹا نہیں سکتے ہیں، وہ اسے دبا نہیں سکتے ہیں. فلا تخشوہم، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج اکملت، مکمل کر دیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی جو دین کی غرض تھی، جو اس کا مقصد تھا، وہ آج مکمل ہو گیا. اب دین
کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے انبیاء کو جو دین دیا گیا تھا وہ ناقص تھا، نہیں، ان کو بھی ان کے وقت کے اعتبار سے جو دین دیا گیا تھا، جو شریعت دی گئی تھی، وہ ان کے لیے مکمل تھی، لیکن یہ آخری شریعت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں بلکہ جنات سب کے لیے ہے، اور اس کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اپنی نعمت کی میں نے تکمیل کر دی تم پر۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین، یعنی اب اسلام ہی دین ہے اور کوئی دین چلنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر نعمت کا اتمام کیا، نعمت کو مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک تمہیں زندگی گزارنے کا ضابطہ اور قانون دے دیا گیا، اب مزید کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب کسی سے کوئی بھی چیز تمہیں ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، عاریت پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کامل اور مکمل دین تمہیں دے دیا گیا ہے جس میں نہ کمی کی جائے گی اور نہ زیادتی کی جائے گی، مکمل دین دے دیا۔ کمی مطلب آپ کوئی حکم اس کا کوئی منسوخ کرنا چاہے، جی اب لوگوں کو مشغولیتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں لہذا 5 نمازوں کے بعد اب 4 ہی پڑھیں گے، ایک کی چھٹی کر دیں، نہ، قیامت تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کم کرے گا۔ اسی طرح دین کے جتنے احکامات ہیں ان حکموں میں سے کسی بھی حکم میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ذرا تھوڑا سا اس وقت نرمی کیجئے، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ مرتد، کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو گیا ہے، کیا کیا مسائل ہیں، تو آپ ان جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، باقی ساری چیزوں کو مان رہے ہیں، ان کے خلاف آپ جہاد نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ینقص الدین وانا حی، کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس اونٹ کے ساتھ وہ اس کی رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی روکے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، یہ فرمایا۔ کہا نہیں، آج یہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے، کل کو کوئی اٹھے گا کہے گا روزہ، اب جو ہے وہ لوگوں کو خوب کھانے پینے کی عادت ہو گئی ہے اس لیے اب روزہ نہیں رکھا جائے گا تو روزے کی چھٹی کر دے گا، پرسوں کو کوئی حج کا انکار کرے گا، ترسوں کو کوئی جو ہے وہ نماز کا انکار کرے گا، پھر تو دین ختم ہو گیا۔ کہا نہیں، دین میں اب کمی زیادتی نہیں ہوگی، اب دین یہ مکمل ہو گیا اور کسی دوسری طرف تمہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی دین کی تکمیل ہو چکی اور نعمت کو اللہ نے مکمل کر دیا، اس کا اتمام کر دیا ہے، اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اب دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، اپنی طرف سے نئی بات نکالتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے۔ کیا الزام لگا رہا ہے؟ کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ بھی دین کا ایک حصہ تھا لیکن اللہ نے نہیں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، بتایا نہیں، تو اب میں دین کو مکمل کر رہا ہوں، دین گویا ناقص تھا، وہ کم تھا، وہ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے وہ اس آیت کا منکر ہو جائے گا جس میں اللہ نے کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جو بدعتی ہے، بدعت کو ایجاد کر رہا ہے، وہ گویا اس آیت کا منکر ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اب میں دین کو کیا کر رہا ہوں؟ مکمل کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کرے گا فهو رد، وہ مردود ہوگی، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر تو دین کا نقشہ ہی کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ یہودیوں نے جیسے اپنے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، عیسائیوں نے اپنے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، پھر تو اس دین کا نقشہ بھی بگاڑ دیا جائے گا۔
ہاں بہت سارے لوگ ہوں گے اس طرح کے پیدا، ان کی پیشن گوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو دین میں اپنی طرف سے کچھ باتیں جو ہے وہ ایجاد کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت قیامت تک جو ہے وہ حق پر قائم رہے گی، اور جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کریں گے، لائیں گے، وہ ان کی تردید کریں گے، اور صاف اور شفاف دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں اسی جماعت میں سے بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو اسی جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے کہ جو بدعات سے خرافات سے دور رہنے والی ہے اور جو ان کی تردید کرنے والی اور حق پر قائم رہنے والی جماعت ہے، اللہ اسی میں ہمیں شامل رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ اسی میں شامل رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین، اب کوئی اور دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ فمن استر، اوپر سے بات چلی آ رہی تھی، کچھ حرام جانوروں کا تذکرہ آیا، آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، فمن استر، تو رہا وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا، جو مستر ہو گیا، مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں مجبور ہو گیا، کس پر؟ حرام کھانے پر۔ مطلب یہ ہے کسی ایسی جگہ، ایسے علاقے میں آدمی پہنچ گیا جہاں پر صرف حرام ہی حرام ہے، مردار ہے یا جھٹکا ہے، اور کوئی چیز وہاں کھانے کی نہیں ہے، اور بھوک اتنی شدت کی لگی ہے اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا حرام گوشت جو اوپر بتایا گیا، مردار وغیرہ، کھانے کی اجازت ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ وہ حلال نہیں ہوگا لیکن جان بچانے کے لیے اس کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا۔ صرف دوسرے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں غیر باغ ولا عاد، نہ تو لذت حاصل کرنے والا ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی مزہ لینے کے لیے نہ کھائے، اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، صرف اتنا سا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ ایک آدمی کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں شراب کے علاوہ کوئی اور چیز ملتی ہی نہیں پینے کے لیے مشروبات میں، اور اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اگر کچھ حلق میں نہیں ڈالا تو جان چلی جائے گی، اس صورت میں اب اس کے لیے اس شراب کو پینا جائز ہو جائے گا۔ صرف کتنا؟ اتنی سی جس سے جان بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لگا لی پھر پوری ہی لگا، نہیں، بلکہ صرف ایک دو گھونٹ جس سے جان اس کی بچ جائے۔ اگر یہ اس موقع پر اس حرام شراب کو یا گوشت کو نہیں کھاتا ہے اور یہ مر جاتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ شریعت نے اجازت دے دی، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، کھانے کی یا پینے کی اجازت دی جان بچانے کے لیے۔ اب نہیں کھا رہا ہے تو گویا شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا۔ یہ تو ہو گیا مستر۔ ایک ہوتا ہے مکرہ۔ مکرہ اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی آدمی مجبور کرتا ہے کہ یہ چیز تمہیں کھانی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بندوق لے کر آ گیا، رکھ لی سیدھی، بولا یہ شراب سامنے، اس کو پیو نہیں تو تمہیں مار دوں گا۔ اس صورت میں بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یہ جان بچانے کے لیے، اور دل میں اس کی حرمت کو برقرار رکھے ہوئے کہ یہ حرام ہے، لیکن میں صرف اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس مجبوری میں پی رہا ہوں، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں اگر نہ پیے، جب کوئی کسی کو مجبور کر رہا ہو، اس صورت میں اگر وہ نہ پیے یا نہ حرام کھائے اور پھر وہ دھمکی دینے والا یا اس کو مجبور کرنے والا اسے مار ڈالے، یہ شہید کہلائے گا، اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی خود مجبور ہوا بھوک یا پیاس کی وجہ سے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے، اس صورت میں اس پر لازم ہے وہ جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کچھ کھا لے یا پی لے جس سے جان بچ جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا،
اور جان اس کی بچ جائے گی. اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور جان چلی گئی اس کی تو وہ گناہگار ہوگا. دوسرا وہ شخص ہے جس کو کسی نے مجبور کیا کہ یہ کھاؤ حرام یا یہ پیو حرام. اب یہ آدمی پینا چاہتا نہیں ہے لیکن اس کو وہ مجبور کر رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے اگر جان بچانے کے لیے اس نے کھا لیا یا پی لیا, جان تو اس کی بچ گئی اور گناہ بھی اس کو نہیں ہوا, لیکن یہاں عزیمت یہ ہے نہ پیے. اور اس صورت میں اگر اس دھمکی دینے والے نے اسے مار ڈالا تو یہ شہادت کی موت مرے گا, اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو عذر ہے وہ غیر اللہ بندے کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نہیں. اور پہلی صورت میں جب بھوک کی شدت تھی تو یہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی, اور اللہ نے اس کی اجازت دے دی تھی. یہاں بندہ مجبور کر رہا ہے, تو اس صورت میں اگر آدمی اپنی جان دے دے تو یہ شہادت کی موت مرے گا. اور پہلی صورت میں اگر جان دے گا نہیں کھائے گا تو اس صورت میں خودکشی کہلائے گی اور گناہگار ہوگا. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, تو وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا ہو, جو مجبور ہو گیا ہو, فی مخمصۃ بھوک میں, غیر متجانف لإثم, اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. غیر متجانف لإثم, اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں, مطلب یعنی نہ تو بغیر ضرورت کے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے زائد کھانے والا ہو. اگر بغیر ضرورت کے کھائے گا تو حرام کھانے والا ہوگا اور گناہگار ہوگا, اور اگر ضرورت سے زیادہ کھائے گا تب بھی حرام کھانے والا ہوگا اور گناہگار ہوگا, تو گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا. مطلب یہ ہے گناہ کی طرف مائل نہ ہونے کا کہ صرف اتنا سا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے, اس سے زیادہ نہیں, اور ضرورت پر ہی کھائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. آیت کا یہ آخری حصہ جو ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس مجبوری کی حالت میں بھی وہ مردار جانور حلال نہیں ہوا. اس کے لیے حلال صرف اس کا کھانا جائز ہے وہ حرام ہی ہے, لیکن صرف جان بچانے کے لیے اس کو کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس لیے کہا غفور, اللہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے. اس مجبوری میں جب تم نے کھا لیا تو اللہ نے تمہیں اس پر کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اور جو اس مجبوری میں کھانے کی اجازت دی یہ اس کی مہربانی ہے, اس لیے رحیم کہا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس سے آگے اب شکار کے مسائل آ رہے ہیں. جو ہم شکار کرتے ہیں جانور کو اس میں تفصیل ہے, اس لیے کل ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان